बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मई बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जिनको गिरफ़्तार किया गया था और वो काफ़ी दिनों से 9 मई के वाक़यात के बाद ही वो गिरफ़्तार थे और उनको जब मुख्तलिफ़ केसेस में, एक केस में रिहा होते हैं, दूसरे में गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं, उनको दिल का दौरा हुआ है और कमरे अदालत में जब उनको पेशी के लिए लाया गया तो वो उनकी हालत तशवीशनाक है और उनको हॉस्पिटल ले गए हैं। उसकी तफ़सील मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ हम बात करेंगे सक्खर मोटरवे जो करप्शन केस है उसमें अहम मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया है और ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी उस पर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन ने जो फ़ैसला दिया है और जो ममनुआ फंडिंग केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त को डिसाइड किया है, समाअत हुई है, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। आप जानते हैं कि साबिक़ आर्मी चीफ़ की नवासी खतीजा शाह को गिरफ़्तार किया गया था। वो बेसिकली उन्होंने खुद ही गिरफ़्तारी दी थी। उनके वालिद, उनके भाई जो साबिक़ मुशीर थे ख़ज़ाना के, और उनके भाई और उनके शौहर को गिरफ़्तार कर लिया गया था खतीजा शाह के लिए। आप जानते हैं वो कपड़ों का अपना एक इंटरनेशनल ब्रांड भी उनका वो रन करती हैं। उनको गिरफ़्तार किया, वो खुद चूँकि उनकी फ़ैमिली को गिरफ़्तार कर लिया गया था तो खतीजा शाह ने जाके खुद गिरफ़्तारी दी और गिरफ़्तारी के बाद फिर वो कल उनको अदालत में पेश किया गया। तकरीबन 2.5 घंटे वो प्रिज़नर वैन में बैठी रहीं, धूप पे प्रिज़नर वैन खड़ी रही, कमरा अदालत, इहाते अदालत में, दहशतगर्दी अदालत में। अब अगर तो आपने उनको ले आए हैं तो आप उनको या बख्शी थाना, वहाँ पे भी पंखा वगैरह लगा होता है, या आप कमरा अदालत में बिठा दें। धूप पे खड़ी रही है और धूप पे भले हर किसी के राइट्स होते हैं, अगर कोई किसी ने कोई गलत काम किया है, क्राइम किया है तो उसका अदालत जाने और वो कानून जाने, लेकिन कुछ ह्यूमन राइट्स होते हैं कि 2 2.5 घंटे तक उनको गाड़ी में बिठाए रखा। वो गाड़ी कौन सी होती है? प्रिजनर वैन, आप जानते हैं। और उसमें वो धूप पे खड़ी रही जिसकी वजह से, हब्स की वजह से उसकी तबीयत ख़राब हुई और फिर उसके बाद 2 घंटे गुजरने के बाद सब इंस्पेक्टर ने इंसानी हकूक़ का मुज़ाहरा करते हुए, कमाल मुज़ाहरा करते हुए, फिर भी उनको बाहर नहीं निकाला, कमरे अदालत में नहीं बिठाया, बल्कि उनको छाँव में गाड़ी खड़ी करवा दी और फिर वो गाड़ी में ही बैठी रहीं। तो ये इस तरह की जो चीज़ें हैं, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे रहम करे। बहरहाल सक्खर मोटरवे करप्शन केस में अहम गिरफ्तारी सामने आई है और सक्खर मोटरवे केस, ये वो केस है जिसमें अरबों रुपए जरदारी माफिया खा गया था और उसमें जो 2 डीसी इन्वॉल्व थे और वो डीसी वो थे जो फरयाल तालपुर के ख़ास लोग हैं। एक डीसी गिरफ्तार हो गया, दूसरे डीसी को बैरून मुल्क फ़रार करवा दिया गया और बाकी जो मुख्तलिफ लोग थे, कोई वज़ीर आला सिंध के ख़ास जो उनके फ्रंट मैन थे, कुछ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के और जो रहनुमा हैं उनके फ्रंट मैन थे। उसमें ये M6 मेगा करप्शन केस है, उसमें मुलज़िम असलम पीरज़ादा को गिरफ़्तार किया गया है। असलम पीरज़ादा ने गिरफ़्तारी से बचने के लिए सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट से अबूरी ज़मानत करवा रखी थी। मंगल के रोज़ सिंध हाई कोर्ट ने नैब के स्पेशल प्रोसिक्यूटर की जानिब से फ़राहम किए जाने वाले शवाहिद की रोशनी में नैब की इस्तदा मंजूर करते हुए उनकी जो अबूरी ज़मानत थी उसको मनसूख किया और उनकी जो ज़मानत थी कबल अज़ गिरफ़्तारी उसको मुस्तरद कर दिया। अदालती फ़ैसले से पहले ही मुलज़िम मोहम्मद असलम पीरज़ादा कमरा अदालत से बाहर निकल गए और बार रूम में जाकर बैठ गए, जबकि नैब टीम उन्हें गिरफ़्तार करने के लिए बार रूम के बाहर मौजूद रही और नैब एहलकार उन पर निगाह रखने के लिए बार रूम को बार बार चेक करते रहे। कई घंटों के बाद वकला ने मुलज़िम को बार रूम से बाहर निकाल दिया कि आपकी वजह से ये तासुर जा रहा है कि वकला आपको बचा रहे हैं। तो ये को मुलज़मान का यहाँ पे जो हमने सहूलतकारी नहीं देनी या मुलज़मान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बार रूम नहीं बनाए गए, ये वकला के बैठने के लिए बनाए गए हैं। तो जब वकला की जानिब से उनको बाहर निकाला गया और वो बार रूम से बाहर खड़े हो गए तो उस पर भी वकला ने एतराज़ करते हुए उन्हें वहाँ से जाने का कहा, जबकि इस मौका पर एक वकील ने मुलज़िम को थप्पड़ भी मारे। इस मामले पर मुलज़िम असलम पीरज़ादा के हमरा मौजूद अफराद और वकला के दरमियान हाथापाई हो गई। उसके बाद उसको बाहर भेजा गया कि अब यहाँ से, चूँकि इहाते अदालत से नैब गिरफ़्तार नहीं कर सकता था सिंध हाई कोर्ट के, जब बाहर निकला मुलज़िम तो नैब ने उनको गिरफ़्तार कर लिया और ये 2 अरब 37 करोड़ रुपए का एहतसाब अदालत में जो रेफरेंस है वो ज़ेर समाअत है। हैदराबाद तसक्खर मोटरवे की तामीर के लिए ज़मीन की खरीदारी में मटियारी और नौशहर फ़िरोज़ अज़ला में 2 अरब 37 करोड़ से ज़्यादा करप्शन केस पर ये नैब रेफरेंस है जिसमें मुलज़िम को गिरफ़्तार किया गया है, असलम पीरज़ादा को। ये सारे वो लोग हैं जो कहीं न कहीं सिंध हुकूमत से जुड़े हुए थे या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जुड़े हुए थे और ये सारा जो मामला, दूसरी जानिब
ممنوع فنڈنگ کیس میں الیکشن کمیشن کی جانب سے سکندر سلطان راجہ نے ممنوع فنڈنگ کیس پر سماعت کی پاکستان تحریک انصاف کے خلاف۔ یہ وہ شو کاز ہے جو ممنوع فنڈنگ کیس میں شو کاز نوٹس جاری کیا گیا تھا، اور اس میں جو ممنوع فنڈز تھے ان کی ضبطگی کا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ درخواست دی تھی کہ آپ ہمیں گواہان پیش کرنے کا موقع دیں، ہمیں جو آپ کے گواہان ہیں یا جو آپ کی جو اسکروٹنی کمیٹی تھی اس کے ممبران ہیں، ہمیں جرح کرنے کا موقع دیں۔ اگر آپ نے ہمارے اوپر کوئی ایلیگیشن لگانا ہے، کوئی چارج شیٹ لگانی ہے، تو کم از کم آپ ہمیں فیئر ٹرائل کا موقع دیں۔ یہی بات اسلام آباد ہائی کورٹ نے بھی کی تھی، اور جب ایف آئی اے نے ممنوع فنڈنگ کیس کا مقدمہ درج کیا تھا عمران خان کے خلاف، اور پھر جو ضمانت خارج کروانے کے لیے گئے تھے، کینسلیشن آف بیل موو کی گئی تھی، تو اس میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ نے کیسے عمران خان کے خلاف مقدمہ درج کر دیا، عمران خان کے خلاف تو مقدمہ درج ہوتا ہی نہیں تھا۔ پھر اس میں یہ کہا تھا کہ آپ نے ایک سیاسی جماعت کے خلاف اس وجہ سے مقدمہ درج کیا کہ ان کے کو ممنوع فنڈز تھے، تو پاکستان تحریک انصاف کے ممنوع فنڈز نہیں تھے، تمام تفصیلات آئی تھی، اور میکسیمم اگر کوئی اکاؤنٹس میں ایشو تھا تو وہ اسٹیٹ بینک اس پر کارروائی کر سکتا تھا، الیکشن کمیشن یا ایف آئی اے کس طرح سے کر سکتا تھا۔ جب ممنوع فنڈنگ کا پہلا فیصلہ، جس میں آپ کو یاد ہوگا کہ یہ نہ صرف فنڈز ضبطگی کا تھا بلکہ کہا گیا وفاقی حکومت کو کہ آپ کارروائی کریں، وہ جب بات آئی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے گی، تو اس وقت کا یہ معاملہ ہے۔ تو انہوں نے یہ معاملہ پھر بھجوا دیا وفاقی حکومت کو، وفاقی حکومت نے ایف آئی اے کو بھجوایا تھا، تو اس پر بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ یہ کوئی 70s نہیں ہے کہ آپ کسی جماعت پر اس طریقے سے پابندی لگا دیں گے، یہ کوئی ایلیگیشن نہیں ہے، اور آپ نے جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو بغیر سنے اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر دیا، الیکشن کمیشن کو کہا تھا یہ درست نہیں ہے، آپ نے شو کاز نوٹس جاری کیا، آپ ان کو سنیں، ان کو پورا موقع دیں، گواہان پر جرح کا موقع دیں، لیکن اس کے باوجود جو الیکشن کمیشن ہے وہ بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے پاکستان تحریک انصاف نے درخواست دائر کی تھی کہ جو ممنوع فنڈنگ کیس ہے اس میں جو آپ کا شو کاز نوٹس ہے اس کو واپس لیا جائے اور ہمیں میرٹ کے اوپر سنا جائے، لیکن چیف الیکشن کمشنر یا سکندر سلطان راجہ وہ کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہے۔ ان کا بس ایک ہی بات ہے کہ ہر صورت فکس کرنا ہے پاکستان تحریک انصاف کو، ہر صورت فکس کرنا ہے عمران خان کو۔ اس وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کی جو درخواست ہے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور ساتھ ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اب جو فنڈز ضبطگی ہے پاکستان تحریک انصاف کے فنڈز ہیں ان کی ضبطگی کا جو پروسیس ہے اس کو شروع کیا جائے گا۔ اور یہ کیوں شروع کیا جائے گا؟ اس وجہ سے شروع کیا جائے گا کہ ہر صورت پاکستان تحریک انصاف کے خلاف فیصلہ آنا چاہیے۔ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کا کیس تھا اس میں بھی کہا گیا ہے کہ اگر 6 جون تک جو تمام لوگ ہیں پاکستان، اب تو فواد چودھری کو تو خیر معافی مل جائے گی، جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آپ پریس کانفرنس کریں گے تو آپ کو رہائی مل جائے گی، تو اب چونکہ انہوں نے ٹویٹ کر دیا ہے کہ میں نے عمران خان کو چھوڑ دیا ہے، تو اس کے بعد فواد چودھری کیا تک تو توہین الیکشن کمیشن منشی کہنا سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اب معاملہ آ جائے گا عمران خان کا اور کسی حد تک اسد عمر کا۔ اسد عمر کو بھی کافی ریلیف ملے گا لیکن نام ابھی تک بھی ان کا ہوگا، تو اس میں بھی کہا گیا کہ اگر پیش نہ ہوئے عمران خان تو ہم وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے۔ تو اب یہ ساری صورتحال ہے جس طریقے سے یہ نظام کو چلا رہے ہیں۔ دوسری جانب رجسٹرار سپریم کورٹ کو طلب کیا گیا تھا ان کی جانب سے، جو چیئرمین ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے، میں نے آپ کو بتایا تھا پاکستان تحریک انصاف کے جو ایم این ایز ہیں ان کا فیصلہ آ گیا ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے ایم این ایز واپس جائیں گے اسمبلی میں۔ اگر کوئی ایم این اے بچا، اب تو یہ بھی بڑا مسئلہ بن گیا نا کہ کل ایک ایم این اے خاتون بیرون ملک جا رہی تھی، ان کو روک دیا گیا اسلام آباد میں، اور پھر شام کو خبر آئی کہ اس خاتون نے پاکستان تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا۔ تو اب تو یہ بھی پنجاب میں جہاں فواد چودھری اور شیریں مزاری جیسے پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ گئے ہیں، تو وہاں اگر یہ 72 ایم این ایز میں سے کوئی 10-12 ہی بچنے ہیں، باقی تو پھر اس کا مطلب ہے سارے چھوڑ جائیں گے، جس طریقے سے ایک ہوا چل پڑی ہے۔ بہرحال اسی وجہ سے چونکہ ہر صورت میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین نور عالم خان رہنا ہے، اپوزیشن لیڈر ہر صورت میں راجہ ریاض رہنا ہے، تو اس وجہ سے ساری چیزوں کو دیکھا جا رہا ہے۔ تو رجسٹرار سپریم کورٹ پیش نہیں ہوئے تھے، ایڈیشنل رجسٹرار سپریم کورٹ پیش ہوئے تھے، اور جو خط تھا وہ خط پیش کیا گیا رجسٹرار کا کمیٹی کو، تو اس پر جو کمیٹی کے ممبران تھے جو پاکستان مسلم لیگ نون سے جڑے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ تکبرانہ، ایک متکبرانہ جواب ہے اس رجسٹرار کا، ہم نے رجسٹرار کو بلایا تھا وہ نہیں آیا، اس نے اپنا ایڈیشنل رجسٹرار بھیج دیا، وہ کہتے ہیں جی کہ ہمارا آڈٹ ہوتا رہتا ہے، ہم آپ کو جواب دینے کے پابند نہیں ہیں، تو یہ جو ساری چیزیں یہ درست نہیں ہے۔ نور عالم خان نے کہا جی کہ ہم اگر سپریم کورٹ اپنا آڈٹ نہیں کروائے گی تو پھر کوئی بھی ادارہ اپنا آڈٹ نہ کروائے، پھر آڈٹ والا یہ سسٹم ہی ختم کر دیا جائے، اور ہر صورت جو ہم رجسٹرار کو بلائیں گے اور ہم ہر صورت کارروائی کریں گے۔ بہرحال
ادارے جو سپریم کورٹ آف پاکستان ہے وہ نہیں چاہتے کہ پارلیمنٹ ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو ان سے کسی طرح کی محاذ آرائی کی جائے یا ان کے ساتھ کسی طرح کی چیزوں کو خراب کیا جائے. یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنے ایڈیشنل رجسٹرار کو بھیجا اور باقاعدہ طور پر خط بھی جو خط لکھا گیا تھا، جو سوالات پوچھے گئے تھے، ان کا جواب بھی دیا گیا ہے اور اس میں مزید تفصیلات بھی دی گئی ہیں اور دائرہ اختیار بھی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ کا دائرہ اختیار کیا بنتا ہے اور آپ کس طریقے سے یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں. اور اس حوالے سے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اب رجسٹرار اگر نہیں آئے گا تو وارنٹ گرفتاری جاری کریں گے. چونکہ ایک انا ہے کہ ہر صورت رجسٹرار کو طلب کرنا ہے اور رجسٹرار کی طلبی کے بغیر معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. تو اب دیکھتے ہیں کہ رجسٹرار کی جو طلبی ہے وہ یہ معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے اور چیزیں کیسے آگے چلتی ہیں. لیکن پبلک اکاؤنٹس ان کی جانب سے اب دیکھتے ہیں کہ اگلا فیصلہ کیا آتا ہے پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا. جبکہ دوسری جانب پاکستان تحریک انصاف کے گجرات کے رہنما سلیم سرور کمرہ عدالت میں ان کو دل کا دورہ پڑا ہے اور ان کو ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہسپتال منتقل کیا گیا ہے. 9 مئی کے واقعات میں سلیم سرور کو مجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا گیا تھا اور جہاں پر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو پاکستان تحریک انصاف الج کر رہی ہے کہ ان کے اوپر بہت زیادہ تشدد کیا گیا، کیونکہ ہر صورت وہ چاہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کو چھوڑ دیا جائے. یہ وہ ہیں جنہوں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اب اس آخری عمر میں عمران خان کو چھوڑ کے کیوں اپنے اوپر کالا دھبا لگواؤں. اور پھر جب وہ گرفتار ہوئے تھے اور ان کے فیملی کے خلاف بھی کارروائیاں ہوئی تھیں تو اب ان کو اس حد تک تو وہ بھلے گرمی میں رکھا گیا، حبس میں رکھا گیا، جس طریقے سے بھی معاملات تھے، لیکن کمرہ عدالت میں ان کو دل کا دورہ پڑا ہے. اللہ ان کو صحت دے اور جو گنہگار ہیں ان کو آئین اور قانون کے مطابق سزا ملنی چاہیے، جو بے گناہ ہیں ان کو رہائی ملنی چاہیے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو. بہت شکریہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.